ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعزیست اسی ایک شعر پہ چند الفاظ گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے حبیب مکرم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اپنے کمزور حقیر عاجز بندے سے کروائے جو ناممکن ہے۔ یہ میرے بس کا میرے اختیار بھی نہیں ہے، یہ میرے بس نہیں ہے کہ میں اپنے حبیب مکرم کی کماحت کو تعریف کر سکوں۔ نہ میرے پاس وہ الفاظ ہیں، نہ میرے پاس وہ علم ہے۔ یہ بھی شعر آپ کے سامنے پڑا ہے، اس میں اس لکھنے والے نے کمال کر دیا۔ یہ جو ہمارے بزرگ تھے بارگاہ رسالت میں کتنے باادب تھے، اس کی مثال ہے۔ ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بیعزیست۔ اے آقا، آپ کا نام لینے سے پہلے میں اپنے منہ کو ہزار مرتبہ مشک اور گلاب سے دھو اور پھر آپ کا نام مبارک لوں تو یہ بھی بہت بڑی بہتری ہے، یہ بھی بہت بڑی بہتری ہے۔ تو یہ بزرگان جو ہمارے گزرے بارگاہ رسالت میں کتنے باادب تھے، یہ اس کا ایک اشارہ ہے۔ اب جو ہم لوگ آ گئے ہیں، اپنی جو اپنی کوشش سب کی ہے کہ بارگاہ رسالت میں ہم سب باادب ہی رہیں، لیکن بعض ایسی باتیں ہیں جو ہمارے اندر میں مکمل طور پہ نہیں ہے۔ ابھی میں عمرے میں تھا، جب وہاں پہ میں نے اکثر لوگوں مواضع شریف کے سامنے تصویریں بنا رہے ہیں اور اپنے کمر کی ہوئی ہے سرکار کے نام، تو یہ کون سا ادب ہے؟ کیا کہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے لیے حکم یہ ہے کہ جب میرے حبیب مکرم بیٹھے ہو تو اپنی آوازوں کو پست کرو، میرے رب فرما رہے ہیں تمہاری آوازیں میرے حبیب مکرم کی آواز سے اونچی ہو گئی، تمہارے اعمال اقارت کر دوں گا اور تمہیں اس کی خبر نہیں ہوگی۔ یہ رب کا حکم ہے۔ اتنا سخت اور اس وقت کون تھے لوگ؟ بعد الانبیاء سب سے بہترین مخلوق وہ تھے، میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تھے، کہ تمہاری آوازیں میرے حبیب مکرم کی آواز سے بلند ہو گئی، تمہارے تمام اعمال اقارت کر دوں گا۔ اور یہ صرف حکم اس وقت کے لیے نہیں تھا، یہ قیامت تک کے لیے حکم تھا، اب بھی اسی طرح حکم ہے۔ تو وہاں پہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے جن کی سماعت کم تھی، تو جب یہ آیت مبارکہ سورہ حجرات کی آئی تو وہ چپ کر کے گھر بیٹھ کر روتے رہتے تھے۔ تو جب چند دن نہیں گئے بارگاہ رسالت میں تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو فرمایا کہ جو اس کا پتہ کرو۔ جب پتہ کیا گیا تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ صرف روتے رہتے ہیں، نماز کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں۔ آئے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ تو عرض کیا کہ میری تو سماعت کم ہے، میں تو زور سے بولتا ہوں۔ تو آیت مبارکہ آ گئی ہے کہ تمہارے اعمال اقارت کر دوں گا اگر تمہاری آواز میرے حبیب مکرم کی آواز سے بلند ہو گئی، میرے کوئی آواز نہیں رہ گئی۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حکم دیا کہ اس کو بلا کے لیے، اور جب آیا تو فرمایا یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے، تیرے اعمال اقارت نہیں ہے، تو جنتی ہے۔ اتنا اور دوسرا حکم ساتھ یہ بھی آ گیا کہ جب میرے حبیب مکرم اپنے
آستان مبارک میں ہو، اپنے حجر مبارک میں ہو، تو کسی کو یہ نہیں ہے کہ بیر سے آواز دے کے پکارے جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ صبر کرو جب تک میرے حبیب خود تشریف نہیں لے کے آتے، اتنے تک تم بیٹھے رہو، انتظار کرو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی منظور نہیں ہے۔ ادب کی جو بیان ہے یہ تو میرے رب نے خود فرما دیا ہے، قرآن مجید میں آ گیا، اس کے بعد اب اور تو کوئی گنجائش نہیں رہے۔ تو ہم جو آج 14 صدیوں بعد، بے شک یہ وہ لوگ ہیں آج بھی جو بارگاہ رسالت میں بادب ہیں، آج بھی ان پہ کرم نوازی ہو رہی ہے اور قیامت تک یہ ہوتی رہے گی۔ شرط اول یہ ہے کہ بارگاہ رسالت میں بادب ہوگا۔ باقی جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ بادب ہونے کے یہ بھی مطلب ہے کہ جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم بتائے ہیں، جو طریقے میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اگر ہم وہ پورے کر رہے ہیں تو ہم بادب ہیں۔ اگر ہم وہ پورے نہیں کر رہے، ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، تو کون سے عاشق رسول ہیں؟ میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے آقا پاک نے فرمایا۔ آج الٹی کو کہے کہ نہیں میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں عاشق ہوں، وہ کیسا عاشق ہے؟ پڑوسی کے حقوق ہے، میرے آقا پاک نے فرمایا کہ جبرائیل امین جب یہ پڑوسی کے حقوق لا رہے تھے تو ایک وقت مجھے ایسا محسوس ہوا کہ ہو سکتا ہے یہ پڑوسی وراثت میں شامل ہو جائے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، اور یہ کیسے عاشق رسول ہیں؟ جو احکام بتائے نہیں ہیں وہ تو ہم کر نہیں رہے۔ یہ بھی شاید 1 سال ہوا ہے، ایک بندہ یہاں پہ کلور کوٹ کے ساتھ فوت ہوا ہے، بکریاں چراتا تھا، قوم کا مسلی تھا، نام اس کا پڑ گیا سونا مائی۔ وہاں پہ عمرے پہ بندے کو گئے تھے رنگیار خان سے، وہاں پہ ان کو خواب میں آقا پاک نے چل ملاقات بچا اور فرمایا کہ اپنی والی کے ساتھ فلاں بستی ہے وہاں پہ چلے جاؤ، یہ نام ہے، بکریاں چرا رہا ہوگا، اور نشان بھی بتائی، اس کے ساتھ ایک بیل ہوگا، اس کی گھنٹی ہوگی۔ اتنے تک بھی آقا پاک سے ہم جانتے ہیں کہ جو امتی پیار کرتے ہیں اس کو اس حد تک جانتے ہیں۔ وہ پتہ کرتے ہوئے پہنچ گیا، جب آیا لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ تو بکریاں لے کے گیا ہوا ہے۔ جب وہاں اس کے پاس پہنچا اور اس کو بتایا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجے، تو آگے اس نے کہا وعلیکم السلام۔ اب یہ سلام دینے والا حیران ہوا کہ سلام، اور پوچھا کہ یہ تمہیں پتہ ہے میں کس کے سلام تمہیں دے رہا ہوں؟ اس نے کہا پتہ ہے میرے سونے سائی نے بھیجے۔ پھر اس کے لیے حیرانی تھی، تو وہ پھر آگے کہنے لگا کہ یہ تو آج 14واں یا 13واں بندہ ہے جو سلام دے کے سائیں پہ آ رہا ہے، تو پہلا بندہ نہیں ہے۔ میرے سائیں تو اتنے کرم نواز ہیں، اتنے کرم کرتے ہیں غلام پہ، میں کہاں ایک قوم میں بکرے چرا رہا ہوں اور مجھ پہ نظر بھی ہے اور میرے معاملات کو بھی پتہ ہے۔ تو پھر اس نے مجبور کیا، اس نے کہا کہ یہاں پھر دوبارہ میرے لیے آنا نہیں، اور یہ جو بات بتاؤں گا یہ کسی کو بتانا نہیں، اس شرط پہ تمہیں بات بتاتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ میرا وعدہ ہو گیا تیرے ساتھ۔ کہتے ہیں دن تو بکریاں چراتا ہوں، رات کو جب گھر والے سو جاتے ہیں وضو کرتا ہوں اور درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، تہجد کے وقت درود شریف پڑھتا ہوں۔ ہو سکتا ہے سائی کو یہ پسند آ گیا، نہ تو پڑھ لکھا ہوں نہ اور کسی چیز کا پتہ ہے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں کا اس حد تک پتہ ہے۔ آج بھی جو محبت کر رہا ہے، سائیں کو پتہ ہے کہ کون میرے ساتھ کس طرح محبت کر رہا ہے، اور یہ قیامت تک ایسا ہی ہوتا رہے گا۔ تو محبت سچی ہوئی ہوتی ہے جو عمل کے اندر ہے۔ یہ کون سی محبت ہے کہ میں کہوں کہ مفتی فضل الرحمان صاحب کے ساتھ میری محبت ہے اور ان کے ساتھ میری دوستی ہے، اور جو یہ کام کر رہے ہیں وہ میں کروں نا، تو یہ کون سی دوستی اور محبت ہوگی؟ یہ تو منافقت ہوگی۔
تو اس لیے بارگاہ رسالت میں اگر اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام پہ شفقت فرمائے تو جو احکام بتائے ان کو کرنا چاہیے. یہ لازم ہے، اس کے بغیر محبت نہیں ہے، عشق نہیں ہے. یہاں سے ہم چلے جائیں امی والی شہر میں جلوس ہو رہے ہیں، جلوس میں چلے جائیں، جلسے میں چلے جائیں، عاشق نہیں ہو گئے. عشق تو تب ہے جو سرکار نے بتایا اس کے لیے کوشش کریں. باقی جتنے بھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے حبیب مکرم کی جو حرمت ہے، اللہ تعالیٰ عز و جل اس کو خود پاسبان ہے، خود نگہبان ہے. جب کوئی بھی نہیں تو آذربائیجان کی قریب اس ریاست میں کتے سے پاسبانی کرے. جب منگولوں کو ایک پادری بارگاہ رسالت میں وہ بھونک رہا تھا، بکواس کر رہا تھا، پادری بےادبی کر رہا تھا، تو ایک کتے نے پکڑ کے اس کا گلا کاٹ دیا اور لوگوں کے سامنے مار دیا. باقی جتنے ہیں یہ ابھی اب نزدیک میں اپنے پاس دیکھ لیں. یہ جو مجاہد ممتاز حسین قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے، سپاہی تھا. کسی عالم کسی فقیر نے اس کی کوئی تربیت نہیں کی کہ یہ تم جا کے ایسے کرو. اللہ عز و جل نے اپنے بندوں میں سے چن لیا تھا اور اس خبیث کو واصل جہنم کر دیا. اس نے علم دین صاحب کو دیکھ لے، یہاں می والی جیل میں ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی. کون؟ ایک درخانوں کا لڑکا تھا، مزدوری کر رہا تھا کوہاٹ میں. اللہ تعالیٰ پورے برصغیر میں سے اس کو بڑے بڑے سادات بھی اس وقت تھے. دیدار علی شاہ، جماعت علی شاہ وقت میں کتب موجود تھے، قلندر لاہوری، اقبال سے موجود تھے، پیر میر علی شاہ صاحب جیسی ہستی موجود تھی. لیکن اللہ عز و جل نے علم دین سے کام نہیں تھا، پسند کیا میرے رب نے. اور کس نے علم دین کو سکھایا تھا؟ کس مکتب میں بیٹھا تھا؟ وہ بھی پڑھا ہی نہیں تھا. تو اللہ عز و جل سلیکٹ کر لیتے ہیں. قیامت تک ایسے ہی ہوتا رہے گا. کوئی پیر، کوئی مولوی، کوئی فقیر، کوئی مجدد، یہ سب اپنی ڈیوٹیاں کر رہے ہیں، دین کے جو احکام ان کو پتہ ہے آگے ٹرانسفر کر رہے ہیں. بس اللہ عز و جل نے جس کو نامور کرنا ہے اس امت مبارکہ میں سے، وہ اللہ عز و جل نے خود سلیکٹ کرنا ہے. تقسیم سے پہلے وہ بیرسٹر ہندو تھا، اسلام قبول کر لیا اس نے. لال کنی آپ سے اسلام قبول کیا تو ہندو میں پورے برصغیر میں پگڑ بن گئے. اتنا اعلیٰ بندہ تھا اور اسلام میں چلا گیا. تو پھر اس نے جب اسلام قبول کر لیا تو اس نے کتاب لکھی، پیغمبر صحرا، اس نے کتاب لکھی. اور ہندوؤں نے وہاں پہ ان کے ایک مجسٹریٹ تھا، وہاں پہ ایک جھوٹا کیس بنا کے اس کو بند کروا دیا. ضمانت کے لیے جب ہوا تو انہوں نے کہا اس وقت 1.5 لاکھ روپے ضمانت کے لیے جمع کرو. پورے برصغیر میں چندہ مہم شروع ہوئی. آپ یقین کریں پورے برصغیر میں 1.5 لاکھ روپے ہم سے جمع نہیں ہو سکا. ضمانت کے لیے 1.5 لاکھ جمع نہیں ہو سکا. اور جس دن ضمانت کا وقت تھا اس وقت ملک سردار علی سیالکوٹ میں تاجر تھا آ گیا اور اس نے مجسٹریٹ کو کہا لکھو جتنے ضمانت لکھی ہے. تو اس نے کہا یہ 1.5 لاکھ اس وقت کا آج کا 5 کروڑ روپے بنتا ہے. تو مجھ سے سنانے لگا کہ بھاگ جائے گا اتنی ضمانت. اس نے کہا میں نے اس کو تو میں جانتے نہیں یہ کون ہے. مجھے تو اسی رات آ کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے سردار علی خیال کرنا کل تیرے قدم ڈگمگائے نہیں. اس نے کتاب لکھی ہے پیغمبر صحرا نے اور ہمیں وہ بڑی پسند آئی اس کتاب. جتنی ہو میں تو یہ تو 1.5 لاکھ ہے، اگر میری تمام دولت بھی ضمانت میں آتی ہے میں تمام کی تمام دے دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے بندوں میں اس وقت اور نہیں تھے، نواب بھی تھے برصغیر پاک میں بڑے بڑے نواب تھے. اس وقت نواب آف حیدرآباد تھے، نواب آف بھاولپور تھے، پوری ریاستوں کے مالک تھے. لیکن اللہ عز و جل نے سردار علی کو چن لیا.
تو اس لیے یہ جو ہے نا جو معاملہ ہے اپنے نبی مکرم کی حرمت کا وہ اللہ رجل خود کنٹرول کر رہا ہے اور اپنے بندوں سے جس کو چاہتا ہے اسی کو جو ہے نا سلیکٹ کر دیتا ہے، اسی کو نامور کر دیتا ہے اور اس کی نیت خالصتاً اپنے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ہوتی ہے۔ تو اس معاملے میں کسی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ایسی کوئی بات ہو گئی تو کون کرے گا۔ آپ یقین کریں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی اٹھ کے اور وہ ایسا کام کر کے تو کوئی بدبخت ایسا کسی نے ایسی اللہ تعالیٰ کسی کو جرأت نہ دے اگر کسی نے کوئی ایسی بےعزتی ہوئی کوشش کی۔ لوٹتے ہیں واپس اس جگہ پہ کہ جو احکام ہے دین کے احکام ہے ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، انہی پہ چلیں جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے وہ پورے کریں۔ یہ محبت ہے، یہ عشق ہے۔ آپ یقین کریں جب بتائے ہوئے اصول پہ جو احکام دین پہ چلتے رہیں گے تو بارگاہ رسالت کی خصوصی توجہ کے مرکز بن جائیں گے۔ جس طرح بھی میں نے بتایا وہ ایک بکری چرانے والا تھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ شفقت اس پہ بھی تھی۔ یہاں پہ موجود بھی آپ کے میاں والے بھی چند ایسے بندے ہیں جن کی طرف سلام آئے بارگاہ رسالت سے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں سے کوئی غیب نہیں ہے نہ کوئی دور ہے۔ تو محبت گھر میں کر کے بیٹھ کے دیکھو تو صحیح نہیں کہ کیسی شفقت فرماتے ہیں، لیکن محبت کی شرط یہ ہے کہ پہلے مکمل طور پہ داخل اسلام ہو، صرف کلمے والا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ہم اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن عاشق نہیں ہوئے کہ ہم کہیں کہ ہم عاشق رسول ہو گئے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ جو احکام بتائے گئے ہیں ان کو ہم پورا کریں اور اس کے بعد جو ہے نا اگلا معاملہ ہے۔ ہاں باقی ابھی میں تو جب آیا تو فضل الرحمان صاحب آپ کو صبر اور شکر کے بارے میں خطاب فرما رہے تھے تو فوراً مجھے وہ کشف محجوب کا بیان سید علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھا ہے کہ صبر اور کچھ بزرگان ایسے ہیں جنہوں نے شکر کو فضیلت دی ہے، شکر کو فضیلت دی ہے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے صبر کو فضیلت دی ہے کہ جو صبر والے ہیں وہ زیادہ اعلیٰ مقام والے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جو شکر والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت زیادہ جن پہ کرم نوازی کی ہے تو جب وہ شکر کرتے ہیں تو قرآن میں ہے جب وہ شکر کرتے ہیں تو میں ان کو اور عطا کرتا ہوں۔ لیکن سید علی حجویری آپ بھی انہی میں سے ہیں جو صبر والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور صابروں کے ساتھ میں ہوں۔ ادھر دوسری طرف ہے کہ نعمت ہے کہ نعمت بڑھاؤں گا، شکر کرو گے تو اور نعمت دوں گا، اور اس سائڈ پہ صبر والی سائڈ پہ ہے کہ جو صبر کرے گا اس کے ساتھ میں ہوں۔ تو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو وہ پڑھنا بھار گیا، نعمتیں دنیا جہان کی نعمتیں ہوں پڑی، لیکن اس بندے کے برابر تو ہو ہی نہیں سکتی جس طرح رب العالمین خود ہے۔ اور صبر یہ مقام ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس دل کو چن لیا ہے اس کے لیے اس کی زبان پہ کبھی شکوہ نہیں رہے گا، کبھی شکوہ موجود میں بھی ایسے لوگ ہیں، کبھی زبان پہ شکوہ نہیں ہوگا کہ میرے ساتھ یہ ہے، ہر حال میں ان کی زبان پہ ایک ہی لفظ ہوگا الحمدللہ میرے رب کا احسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بالکل نہیں ہے، میں خود وہاں پہ لیٹ ہو گیا تھا دوسرے پروگرام میں، تو یہ مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے جو ہے نا کل مجھے کہا تھا کہ چند لفظ کہیں گے، تو چند لفظ زیادہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اس پورے کلام میں جہاں بھی اس فقیر سے کوئی غلطی کوتاہی بے ادبی یا نافرمانی والے الفاظ ادا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے۔ اگر تمام حق اور سچ یہ جس طرح خوبصورت بیان کیا ہے مولانا صاحب نے، یہ چند الفاظ جو اس فقیر کے ہیں، اگر یہ تمام حق اور سچ ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کو توفیق عطا فرمائے۔